آج 13.5 پارے ہو گئے اور آج کی تلاوت میں سورہ یوسف شریف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یوسف کے بارے میں میرے خیال سے آپ میں سے زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے۔ یہ سورت حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے اور اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، بالتفصیل ذکر ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں بہت سی حکایتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن سورہ یوسف وہ حکایت ہے جسے اللہ نے خود احسن القصص فرمایا، یعنی جتنی حکایتیں قرآن میں بیان ہوئی ان میں سب سے بہترین اور کامل قصہ ہے یہ۔ اس میں اللہ کی مخلوقات میں تقریباً ساری مخلوق کا اجمالاً کچھ نہ کچھ ذکر آیا ہے۔ پرندوں کا ذکر، جنت و دوزخ کا ذکر، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اذکار موجود ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس سورت کی ابتدا چونکہ کل ہی ہو چکی تھی، ابتدا سے چند آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اس سورت کے بارے میں۔ خاص کر اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریباً پوری زندگی بیان کر دی گئی ہے، اور پوری قرآن میں ایسی کوئی سورت نہیں ہے جو اتنی لمبی ہو اور ایک شخصیت کے ارد گرد گھوم رہی ہو۔ یہ ایک ایسی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ فرماتا ہے حبیب، اس قرآن کو جو میں نے آپ کی طرف وحی کی اس میں سب سے بہترین قصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ احسن القصص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر شروع۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت راجح قول کے مطابق تقریباً 11 سال تھی۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد گرامی نے سننے کے بعد اپنے بیٹے سے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ والد نے فرمایا بیٹے اس قصے کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی حیلہ کریں، کوئی مکر و فریب کریں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے تو 11 بھائی، لیکن ان میں ایک ہی بھائی ان کے سگے تھے، باقی سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین، یہ حضرت یوسف ایک ماں سے تھے اور باقی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں بڑی محبت فرماتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، بے انتہا محبت کا عالم یہ ہے کہ باقی بھائی جلنے لگے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس کی کئی وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب والد ہی ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ محبت بڑھے گی۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبی بنانے والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو دینی وجہ سے بچوں کی طرف راغب ہونا یہ حکم شرع بھی ہے۔ فرض کرے ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا اگر عالم ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اپنے مال میں سے اپنے بقیہ بیٹوں کے بالمقابل عالم کو زیادہ دے سکتا ہے، وجہ ترجیح دین ہے، اور وہاں تو نبوت کا مسئلہ تھا، تو ظاہر ہے کہ وجہ ترجیح بہت قوی موجود ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور محبت کا عالم یہ تھا کہ بقیہ بھائی ان سے جلنے لگے، اور والد گرامی اس سے واقف تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس خواب کو بقیہ بھائیوں سے نہ بتانا، کیونکہ وہ تعبیر نکال لیں گے، اور اگر انہوں نے تعبیر نکال لی تو خواہ مخواہ تمہارے دشمن ہو پڑیں گے، وہ سمجھ جائیں گے مسئلہ کیا تھا۔ یہ جو 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھے تھے، ان سے مراد ان کے 11 بھائی تھے، اور چاند سورج سے مراد ان کے والدین تھے، یعنی ماں اور باپ۔ یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام ایک دن عطا فرمانے والا ہے کہ یہ سب ان کی تعظیم کریں گے، ان کی تکریم کریں گے۔ والد نے فرمایا بیٹا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا۔ آگے فرماتے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبْوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ والد نے فرمایا بیٹا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چن لے گا۔ مطلب کلیئر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ نبی بننے والے۔ فرمایا یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے اسی طرح چن لے گا، ویعلمک من تاویل الاحادیث، اور تجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا خواب کی تعبیر کا جب ذکر آتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ضرور ذکر آتا ہے۔ بہت ساری کتابیں بھی خواب کی تعبیر ملتی ہے تو تعبیر کی ملتی ہے تو اس پہ لکھا رہتا ہے تعبیر یوسف وغیرہ، اس نام سے بھی کتابیں ملتی ہیں، اگرچہ یہ سب فراڈ ہے لیکن بہرحال منسوب کرتے ہیں لوگ۔ تو آپ کے علوم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا اس میں ایک اہم علم تھا خواب کی تعبیر کا۔ بہرحال والد گرامی نے یہ ساری باتیں آپ سے کہیں، اور اس کے بعد ان کے جو بھائی تھے انہوں نے سازشیں رچنی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ والد سے کہا کہ بھائی کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم لوگ جائیں گے، انہیں کہیں کھیلنے کے لیے لے کر جائیں گے۔ اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کر لی تھی بھائیوں نے کہ والد بہت زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں، اسے مار ڈالو، یہ مر جائے گا تو والد کی محبت ہماری طرف مائل ہو جائے گی۔ ایک ان میں سے سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے کہا نہیں مارو نہیں، اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اندھا کنواں کا مطلب وہ کنواں جو یوز میں نہ ہو، استعمال میں نہ ہو، اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر آئے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ وہی ہوا، یہ لوگ والد صاحب کو بولے کہ ہم لوگ کھیلنے لے جانا چاہتے، لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر وہیں سے انتظار کر رہے تھے کوئی قافلہ گزرے۔ قافلہ گزرا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو اندر سے اس ڈول میں بچہ نکلا ہے، تو یوسف علیہ السلام۔ وہ پھر بھائی لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام، اور یہ کہہ کر ان سے کچھ پیسوں کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ والد کے پاس آئے، کپڑوں پہ بے دمن کذب کا لفظ استعمال ہوا، جھوٹا خون لگا کر لائے، کسی جانور کا خون لگائے، اور کہا کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے، ہم نے کچھ سامان کی حفاظت کے لیے یوسف کو بٹھایا، ہم لوگ آگے نکل گئے کھیلتے کھیلتے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور کھا کر چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ کپڑا انہوں نے پیش کیا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو تو فروخت کر دیے تھے، وہ پھر مصر پہنچے، مصر میں ان کی بولی لگی، وہ بیچے گئے، غلام بنائے گئے، اور عزیز مصر کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا ان کے وہاں رکھے گئے۔ پھر ایک لمبا واقعہ ہوا عزیز مصر، جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، جس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام پہ آ گیا۔ پھر اس نے اپنی طرف سے کچھ حرکات کیے، اور اس کے حالانکہ ساری غلطیاں اس کی تھی، پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیل گئے۔ جیل میں جانے کے بعد آپ کے کچھ معجزات ظاہر ہوئے، پھر جیل سے باہر آیا، آخر میں اللہ نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی کہ عزیز مصر کی موت کے بعد عزیز مصر کی جگہ آپ تخت نشین ہوئے اور مصر کے بادشاہ بنے۔ اس طریقے سے اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ اور پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ کے بھائی لوگ مصر آئے تجارت کے لیے، یا پھر قحط سالی پڑی تھی کچھ مانگنے کے لیے، وہی سوتیلے بھائی، وہ پہچانتے نہیں تھے۔ اور پھر ان کے بعد ایک بڑا لمبا واقعہ ہوا، بہت تفصیل ہے جو شاید ابھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا، اور اس کے ذریعے سے بہت سی واعظ و نصیحت فرمائی، اور بہت ساری چیزیں جو سمجھنے کی تھی اور ہم سبوں کی نصیحت کے لیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ خیر، صورت بہت طویل ہے اور اس کا واقعہ بھی بہت تفصیلی ہے، جو بھی بیان کر پانا مشکل ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ رعد۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی حکمت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل قائم کی کہ جب بنایا میں ہوں تو عبادت کا مستحق بھی میں ہی ہوں،
جو میرے علاوہ کسی کو پوجتے ہیں وہ غلط ہیں، گمراہ ہیں، بددین ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنے وعدہ اور عہد کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک مومن کی شان، اس کے جو صفات ہیں وہ اللہ بیان فرماتا۔ اللہ فرماتا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے جو وعدہ لیا ہے ان سے اسے پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم نہیں بنے تھے، ایک جگہ میٹنگ ہوئی تھی جسے عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا، صرف روحیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا بلا اے رب، کیوں نہیں؟ تو اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو نہیں توڑتے، یا تو یہ صورت، یا دوسری صورت یہ کہ عام لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی ایک مومن کی خاصیت ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ یہاں سے مراد عام طور پہ رشتہ، صلہ رحمی لیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے مراد ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ جوڑنا، بھائی کا بھائی سے، باپ کا بیٹے سے، بھانجے کا ماموں سے، بھتیجے کا چچا سے، ایک جو خاندانی رشتہ ہوتا ہے، شریعت فرماتی ہے کہ اس رشتے کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے۔ یہ حقوق العبد میں شمار ہوتا ہے۔ رشتے توڑنے والے کے حق میں بہت سی وعیدیں قرآن کی آیتوں میں اور احادیث نبویہ میں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسری نشانی یا دوسری خوبی مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا برا حساب ہو، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ثابت ہو، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں مسلمان۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنی رب کی رضا چاہتے ہوئے۔ صبر کرنے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک مجبوری میں صبر کرنا، مان لیجئے کسی کا بچہ مر گیا، 2-4-5 گھنٹہ یا 2-4 دن خوب سر پٹک لیے، اب اس کے بعد کر بھی کیا سکتے ہیں، صبر کرنا پڑے گا۔ اور دوسری صورت ہے کہ نہیں، مصیبت تو آئی مجھ پر، ہم نے اس لیے صبر کیا، ہم اس لیے خاموش ہو گئے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے۔ ہم کیا کہتے ہیں، حدیثوں میں حکم آیا ہے جب کوئی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، نہ ہماری دولت اپنی ہے اور نہ اولاد اپنی ہے، اللہ نے دیا اور پھر لوٹنا اسے اللہ کی طرف۔ یہ ایک صبر کا جملہ ہے اور شکر کا جملہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس سے چھپ کر اور کھلے عام دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ چھپ کر کھلے عام خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو یا صدقہ دو طرح کے ہیں، فرض اور نفل۔ فرض عبادتیں دکھا کر کرنے کا حکم ہے، جیسے فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فطرہ، تاکہ کوئی آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور نفل عبادتیں چھپا کر کرنے کا حکم ہے، چاہے تہجد، اشراق، چاشت، صلاۃ الاوابین، یا دوسری نمازیں، اور یا پھر دوسرے صدقات جو نفلی صدقہ ہے۔ تو دکھا کر فرض عبادتیں کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے دیے سے میری راہ میں دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ سرًا وعلانیہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصیت بیان کی اور مسلمانوں کا ایک بہترین
عمل بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کی ایک نشانی ہے، مسلمان جو ہوگا اس میں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن دوسرا طبقہ وہ جو ایسا نہیں کرے گا، ان کے بارے میں آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 25 میں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد، اللہ کے عہد کو، یعنی وہی جو الستو بربکم کے جواب میں عہد کیا گیا تھا، عہد کو اللہ فرماتا ہے اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں۔ بھائی سے بات میں دشمنی کر لیا، بات چیت بند کر لی، تعلقات ختم کر دیا، یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا مکان بہت برا مکان ہے، یعنی قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور اوپر جن کے اوصاف بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی کہ جنت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی ہماری آمدنی زیادہ ہوگی یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، ہماری آمدنی کم ہوگی یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو ایک بندے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ آمدنی زیادہ ہو یا کم ہو، دونوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صابر و شاکر رہے، زیادہ ملے شکر گزار ہو، کم ملے صبر کرے، یہ ایک بندے مومن کی شان ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے، وہی رزق تنگ کرتا ہے۔ لہذا تنگ دستی یا خوشحالی یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر بندے مومن کی شان ہونی چاہیے کہ ان دونوں موقعوں پر اللہ کو نہ بھولے۔ دولت زیادہ ملی شکرانہ ادا کرے، نماز کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، دولت میں کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبردار بندہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر